صدقے کے سب سے پہلے مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں. آپ کے رشتہ دار ہے، یاد رکھیے. سب سے پہلے مستحق جس کو آپ صدقہ دیں وہ آپ کے جو ہے رشتہ دار ہے. کیوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے، اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی دونوں ہیں. تو رشتہ دار پہ خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، یہ سب سے پہلے مستحق ہے. آج ہم کو خرچ کرنے کا جذبہ جاگتا بھی ہے تو غیر رشتہ داروں کو کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں، وہ بہت پیسے ویسے فلاں فلاں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان ہے، بیوی نے بھاپ لیا، شوہر پریشان ہے کچھ وجہ سے. کہا کیا بات ہے ابو ایوب، آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں؟ تو کہا مال اتنا جمع ہو گیا، یہ مال کا جمع ہونا مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ خرچ کرنے کے عادی تھے. تو ان کی بیوی نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے، کر لو جاؤ. بیوی سمجھ گئی کہ حل کیا ہے، حل یہ ہے کہ شوہر خرچ کریں گا سکون ہو جائیں گا. نکلے خرچ کر کے آئے. جب خرچ کر کے آ گئے تو بیوی نے کہا کتنا خرچ کیا آج؟ تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا آج. بہت اچھا کیا. کہا کہ اس میں خرچ کیا؟ تو کہا رشتہ داروں میں. تو کہا یہ اور اچھا کام کیا آپ نے. تو بیوی بھی کیسی ہے دیکھیے، کہہ رہی ہے رشتہ داروں میں خرچ کر چکا ہے، زیادہ ہے نا. آج اگر سمجھ لیجیے کوئی شوہر بول رہا مجھے بہت پریشانی ہو رہی، کیوں؟ وہ پیسے بہت ہو گئے، تو بھی بولیں گے میرے کو دے دو. آپ پاگل ہو گئے، آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا دماغ جگہ پہ تو ہے نا، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ہم. چلو ادھر لاؤ. نہیں بھائی وہ بیگم مجھے خرچ کرے بغیر سکون نہیں آنے والا. تو بولی کرو، لیکن تمہارے رشتہ دار میں کرے نا تو دیکھو میں کیا کرتی پھر. کہیں بھی دینا لیکن تمہارے بھائیوں کو نہیں دینا، کس کو بھی دو، تم ان کو مت دو، وہ فلاں فلاں فلاں. ایسے کون سا انسان دنیا میں جس نے برائی نہیں مجھے بتائی؟ جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو ان کی برائی زیادہ دکھ کر آتی ہے. ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے ہی، بائی ڈیفالٹ. ہم ایسے کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا کاری ہے. لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کے برائیاں زیادہ نظر آتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ برائیاں ایک دوسرے کی نظر شوہر اور بیوی کو آ جاتی ہے سب سے پہلے. اس لیے کہا معروف طریقے سے رہو بیویوں کے ساتھ، سب سے نزدیک لوگ ہیں نا. اس کے بعد کس کی برائیاں سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ آپس میں بھائیوں کی. تو آئیں گی نا، ساتھ رہیں گے. تو جب دور جس کو نہیں دکھتی آپ کو برائی تو اچھا سمجھ رہا، اس میں بھی ہے ہر انسان. لیکن پہلے اگر مدد کے مستحق ہے آپ کے تو آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے رشتہ دار ہے. اس میں سب سے پہلا حق آپ کی بیوی کا، بیوی بچوں کا پہلا حق یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، میرے پاس 1 دینار ہے کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک، اپنے بیوی پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے، اب اس کو کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک، اپنے بچوں پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے، تو کہا اپنے نفس پہ خرچ کر. کہا ایک اور ہے، تو کہا اب تو جانتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اب صدقہ کر دے. تو بیوی پہ خرچ کر، بچوں پہ خرچ، نفس پہ خرچ کر، باقی صدقہ کر دے. اور صحابہ کی زندگی نہیں ملتا، اپنے آپ پہ خرچ کرتے، اس سے زیادہ جو ہوتا بیچ دیتے. لیکن ہمارے پاس ایشو یہ پرابلم یہ ہے کہ جو حدیث میں اپنے نفس پہ خرچ کرنے کا بیوی بچوں پر، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہمارے پاس. ابھی 10,000 کما رہا تو 15 تنخواہ ہونے سے پہلے 15 کے خرچ کا پورے پلاننگ ہو گئے. پردے بدلنا، ہینڈ سیٹ بدلنا، یہ بدلنا، صوفہ نیا، یہ نیا، گاڑی چینج کرنا ہے. مطلب 15 ہوئی نہیں تو ابھی پلاننگ پورے. اب 15 سے 20 ہو تو اس کی پلاننگ ہے 20 سے. اور حالت یہ ہے کہ کروڑوں کما کے بھی چونکہ اس کی بھی پلاننگ ہے. تو ایک لمٹ بنائیے سرٹن. 1 دینار تھا تو کہا بیوی کے لیے، 1 دینار تھا بچوں، 1 دینار اپنے لیے، اب 1 دینار تو جاتا فان تابصر. حدیث میں آپ کو معلوم کیا ہوشیاری کرنا ہے، اب خرچ کرنا ہے تو چلے گئے خرچ کر. سمجھے آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. تو رشتہ داروں پہ سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا یاد رکھیے، یہ پہلے حقدار. دوسرا یتیم، ٹھیک ہے، خرابات دار کے بعد یتیم آتے. یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں، اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں 2 چیزوں کے بارے میں بڑا آیا، کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کھلاؤ، بھوکے کھانا کی. تو بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے. اور یتیم کا حق دو، چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد. یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے، اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے، میں ڈیفائن نہیں کر سکتا. کہ تو یتیمی کیا ہوتی ہے، یتیم کو پتہ یتیمی کیا ہوتی ہے. ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے کی. میں باہر یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے؟ ابھی رک جاؤ، میں اپنے باپ کو بلا کے ابو کو بلا کے لاتا. لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو معلوم پیچھے کوئی بھی نہیں. سمجھا؟ اس کی یتیمی، اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشانی اس لیے کہ وہ یتیم ہے، اس کو کوئی سپورٹر نہیں. یاد رکھیے یتیم کا بڑا حق ہے، اسی لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ، یتیم کا ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، اس لیے اس کی مدد کرنا ہے. تو یتیم اپنے خاندان کی یتیم، دوسروں کے یتیم، سماج کے یتیم، انسانیت میں کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں، آرفن مسلم آرفن نہیں ہے، کوئی بھی آرفن جو دنیا میں ہے اس کی مدد کر. تو خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق، پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم دوسرا مستحق، آپ کے شہر کے یتیم اور آپ کے اطراف میں دوسرے مذاہب میں ان کی مدد کیجیے. یتیم خانے ان کی کفالت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں ایسے ہوں. اور اشارہ کیا حدیث اپنی انگلیوں سے، جیسے 2 انگلیاں نزدیک ہوتی نا تو اتنے نزدیک. یتیموں کا بڑا مقام ہے، یاد رکھیے بڑا مقام ہے. یتیموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے لے گئے. چونکہ ان کے والد نے راستے سے آپ جا رہے تھے، نعمان رضی اللہ عنہ، کہا نعمان تم نماز کو جاؤ گے کل عید کی؟ تو کہا میں تو یتیم، میرے والد نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور اس کے بعد اپنے کاندھے بٹھا کر لے گئے. تو یتیموں کو وہ حق، آرفنس کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے. یتیم ہی تو یتیم حق ہے ان کا
ڈھونڈیے نہیں ہے آپ کے اطراف تو دیجیے ان کی مدد. اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے. کیسے؟ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے. چونکہ پیسے والا ہے لیکن پھر بھی اس کو گائیڈنس تو چاہیے نا. چھوٹا بچہ ہے، کیا سمجھتا ہے اس کو؟ سمجھے؟ یتیم. تیسرا بیوہ. بیوہ اس لیے کہ بیوہ عورت جو ہے یہ کمزور عورت عمومی اعتبار سے ویسے ہی کمزور ہے کمانے کے معاملے میں، اور اس پر بیوہ ہو جائے مطلب شوہر کا سہارا نہ ہو، اس کی مدد کی جائے. ہم نے یہ قصے تو سنے، کہانیاں تو بولی، واقعہ سناتے ہیں، فلاں عورت برائی کرتے پکڑے گی، فلاں عورت نے 10-20 روپے کے لیے برائی کی، منہ کالا کیا، فلاں ہی کیا. لیکن بیک گراؤنڈ سٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ اس کے پیچھے کی کہانیاں کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی حقیقتوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ صرف پکڑنے کے لیے آپ نے تو گروپ بنا دیا. ان کی ہیلپ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو مجبوریاں ان کو نکال رہی ہے اپنے گھروں سے، وہ مجبوریوں پہ تو کچھ نہیں کیا، خالی ان کے عمل کو ایسا کر رہی بیوہ عورتیں. یہ کیا ہے؟ ان کے لیے سسٹم بنائیے. یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے سماج میں کہ سب سے پہلے بیوہ ہو تو اس کے نکاح کا انتظام ہو. اب اللہ رحم کرے، اب کہاں تک اور کون کون سے ایشو سے بات کی، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. پہلے تو کماریوں کی نکاح کا مسئلہ ہے تو اس کو بیچاری کو کہاں سے میرے شوہر، اس کا کوئی سسٹم. تو اب تو زندگی بیچاری نے بیوہ کی گزارنا ہے، اور ہیلپ کا بھی سسٹم نہ ہو تو یہ کہاں جائیں گے. چوتھا یاد رکھیے، مسکین غریب کین لوگ، پیسہ نہیں ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس اتنا مال نہیں جتنے میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے، ایک نارمل لائف. کہ تو آج ہم نے اتنا اسٹینڈرڈ ہائی کر دیا لیونگ کا کہ کتنا بھی بولو تو میں مسکین ہی رہتا ہوں پھر بھی. کیونکہ کھانا ہے، اور کھانا تو عام بات ہے، میٹھا کہاں اس کے بعد، میٹھا تو عام بات ہے، ٹھنڈا کہاں اس کے بعد. تو ہماری مسکینی ختم نہیں ہوتی. مسکین کا مراد وہ عام زندگی جینے کو جو مال لگتا ہے بیچارے کے پاس نہ ہو، وہ مسکین ہے، اس کو. اسی طرح جو ہے پانچواں، مسافر گھر کا تو مالدار کروڑپتی ہے، آ گیا راستے میں پریشان ہو گیا، مال لٹ گیا، چوری ہو گیا، ختم ہو گیا، ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کتنے دن رکوں گا، پیسہ اڑ گیا. مدد کیجیے، یہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات کا. اسی طرح چھٹا، سوال کرنے لوگ آتے ہیں نا، لیکن یہ پروفیشنل سوالی نہیں ہے مراد میری اس بات سے. سوال سے مراد وہ لوگ جو مجبور ہو جاتے ہیں آپ سے سوال کرنے، پروفیشنل نہیں. جنہوں نے اپنے گداگری بھیک منگی کو پروفیشن بنا دیا، وہ لوگ غور سے سن لے. جنہوں نے بھیک منگی کو اپنا پروفیشن بنا دیا، خاندانی طریقہ ہے جینے کا بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص بنا عذر کے مانگے، اور مانگ کب سکتا ہے انسان معلوم آپ کو؟ جب ایک وقت کا کھانا ہو تو ایک وقت کے کھانے کے حد تک مانگ سکتا ہے، پورے دن کا بھی نہیں، ایک وقت کا. اور جب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے. اور کتنا مانگ سکتا ہے؟ ایک وقت کے کھانے کا. صرف جو گداگیری کرے، مانگی اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ، وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا کرے. ٹھیک ہے، تو سوالیوں کو دیجیے. اسی طرح گردنیں چھڑانے میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس زمانے میں غلام تھے، غلام کو آزاد کرنا. آج کے دور میں وہ نوجوان جو بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجوہات کے جیلوں میں ڈال دیے گئے، اور آپ جانتے ہیں، اور وہ ہیبیچول افینڈرز نہیں ہیں، وہ مجرم نہیں ہمیشہ کے، ہو گئی غلطی، خطا تھی، کبھی جنوین بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں، یوں ہی پکڑ لی گئے. ان کو چھڑانے میں کچھ ایسے علاقے بھی ہمارے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ سالداری کے نام پہ غلامیوں کو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے. سالداری سمجھتے نا، یہ سال بھر کام کرے گا، 1000 روپے بیچارہ سال بھر کیسے کریں گا؟ یہ بھی غلامی قسم. اس کا پیسہ ادا کر دی جا کہ بھائی کتنا ہے اس میں، 50,000 یہ دے دیتا ہوں، چھوڑو اس کو، کرنے تو کچھ اور کریں گا. وہ نکل کے سالداری کے نام پہ بھی غلامی چلتی ہے آج ہی میں نے دیکھا. پھر اگلے سال پھر کنٹینیو ہوتا، بولے ابھی بھی نہیں ادا کر سکے. ٹھیک ہے، تو ادا کیجئے، ان کو جو ہے عادت کیجئے. اسی طرح سفید پوش لوگ، وائٹ کالر، کون ہے معلوم؟ یہ لوگ جن کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں. سنیے، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور پر مدد کرو مستحق وہ اور تنگ دست لوگوں کی جو اللہ کے نام سے ایسے گھر گھر جا کر جو ہے مطلب آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہم مدد کریں جن لوگوں کو دیکھ کر آپ نہیں پتا کر سکتے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یا ان کو چیز کی ضرورت ہے. مطلب وہ آپ کے سامنے آ کے مانگیں گے نہیں، دو اس کو مسکین کہتے ہیں در حقیقت، وہ مانگیں گے نہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے. لیکن عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو غنی لوگ ہیں، مالدار ہیں. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جو لوگ جن کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے تو مالدار ہیں، جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہی مالدار ہیں، لیکن ان کے چہروں سے آپ پتا کر سکتے مال نہیں. ان کو خرچ کیجئے، یہ مسکین ہے. تو مسکین ملتا نہیں، مسکین کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا. سمجھ رہے آپ؟ جو آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بہت سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگتا نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح دینی ادارے یہ بھی مستحق ہے کہ آپ ان کو دے اپنا مال و دولت، جو مختلف دعوتی، اصلاحی اور دیگر کام کرتے ہیں، یہ بھی مستحق ہے. اسی طرح 10واں اور آخری، آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان، مسکین، مسافر، سارے. ترجیحات کس کو دیں گے؟ متقی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا تو اس بات کا خیال رکھنا، کہ صحابی کو کہا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرا مال
اور تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں، کہ تیرا مال متقی لوگ کھائے، تو لہٰذا کوشش کرے کہ آپ ایسے لوگوں کو دے، یہ غریب مسکین مسافر سارے لوگ جو تقوی والے ہوں۔ مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے کا اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے، اتنا ثواب، اتنا اجر کسی عبادت کا نہیں ہے۔ مال خرچ کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے، یہ اجر اور ثواب کسی اور عبادت کا نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکل آئی، مطلب اس دانے سے جو درخت نکلا، جو جھاڑ نکلا، اس کو کتنے پھل لگے یا کتنے جو ہوتے ہیں بالیاں، دیکھی نہیں آپ نے، گیہوں کی ہوتی ہے، باجرے کی، اناج کی بالیاں ہوتی ہے، بھٹا ہوتا ہے جیسا آپ کا، بالیاں، تو اس سے کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکل آئی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کا چاہتا ہے اجر اس سے زیادہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ بہت وسعت والا، کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص نے ایک دانے کو زمین میں بویا، اس دانے سے جو پھل، جو اناج نکلا، جو جھاڑ نکلا، جو درخت نکلا، اس کو 7 بالیاں لگی، اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اجروں کو اس کے زیادہ یضاعف، اس کے ملٹیپل ٹائمز بڑھا دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں 700 گنا ثواب ملتا ہے، 700 ٹائم ثواب ملتا ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ، ایک مال خرچ کرنے کا، عام زبان میں کہوں بدلے کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر اگر سمجھ لیجئے ایک شخص جو شہر کا مالدار انسان آپ سے کہتا ہے 1 روپیہ میرا فلاں کو پہنچا دو اور دے دو، میں تم کو 700 دے دوں گا، 1 روپیہ میرے سے لو اور فلاں کو دے دو، یا تمہارا 1 روپیہ فلاں کو دے دو اور اس کو دینے کے بعد میرے پاس آنا اور 700 لے جانا مجھ سے اس کے بدلے، تو کیا آپ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے اگر ایک کا 700 ہے تو میں تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہاں تھا ایک کو 7 اور 9% مل رہا تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، 9.25 مل رہا سینئر سٹیزن کو تو اس کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ سود کی در بول رہا ہوں، انٹرسٹ جو ملتا ہے 9%، 8% ہائیسٹ سینئر سٹیزن 0.25 زیادہ، تو اس کے لیے مر رہے ہیں، اپنی تاریخوں کو بڑھا رہے عمروں کی، کہ بڈھا بتاؤ مجھے 60 سال سے اوپر، 0.25% جو ہے 54 کے برابر سود زیادہ ملیں گے نا مجھے، اس کے کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے 1 روپیہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو ان ریٹرن تم جو ہے سود نہیں، اس کے بدلے میں اجر یہ پاؤ گے جیسا تم نے 700 روپیے خرچ کی میرے راستے۔ اب کوئی ایک انسان بیوقوفی ہوگا جو اتنا زبردست سودا، اتنی بڑی تجارت کی روپیے کے بدلے 700، ایک ایسا انویسٹمنٹ میں اگر آپ کو بتاؤں جس انویسٹمنٹ کے اندر آپ اگر میرے پاس 1 روپیہ جمع کرتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے بعد اپروکسیمیٹلی 60 to 70 ایئرس کے بعد میں آپ کو ہر روپیے کے بدلے اگر 700 دوں تو کیا آپ میرے پاس انویسٹ نہیں کریں گے؟ کیا پاگل باتیں کر رہے ہیں آپ؟ 50-60 سال کون رکتا ہے؟ کیوں لوگ لائف انشورنس نہیں کرواتے؟ ریٹائرمنٹ پلان، پینشن پلان 50 سال بھرتا۔ دنیا کا معاملہ بڑا سمجھ میں آتا ہم کیلکولیٹو، آخرت کا نہیں، مریں گے دیکھا جائے گا اس کا کیا ہے۔ دنیا سمجھ میں آ رہی نا، 40 سال ابھی نوکری کی باقی ہے، 40 سال کا ریٹائرمنٹ ہے، بھائی کون نے دیکھا کیا ہے، بھرتے رہو 200 روپیے، یہ انشورنس میں جاتے رہیں گے، اس کے بعد میرے کو 50 لاکھ 1 کروڑ اور پتہ نہیں 2 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے دے رہے ہوں، یہ ہم کو سب حساب سمجھ میں آتے ہیں۔ تو میں بھی وہ کر رہا ہوں، انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ انویسٹ کیجئے، 50 سے 60 سال بعد اللہ نے عمر اور زیادہ دی تو 80 سال بعد جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ان ریٹرن 700% جو اس سے زیادہ آپ کو ملنے والا ہے، یہ کیلکولیشن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اتنی فضیلت، اتنا اجر کسی عمل کا نہیں ہے جتنا اجر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ چونکہ مزاج نہیں ہے نا، مزاج نہیں ہے۔ اگر سمجھو ہم کو چندہ دینا ہے کسی کو دینی کام کے لیے، جیب میں آدمی ہاتھ ڈالتا، چونکہ باہر نکال کے نہیں دیتا، جیب میں ڈالتا ہے، سامنے والے دکھنا نہیں کیا ہے، اور ٹٹولتا اس کو اور پورا اندازہ کرتا، پہلے میں نے ایک لال رکھا تھا 1000 کی، پھر 2 ہری تھی، اس کے بعد 500 کی، اس کے بعد 300 کی تھی، اس کے بعد 50 اور 20 کی سیریز چالو ہوں گی، اور اس میں سے پھر ایک نکالتا، چونکہ اندازہ رہتا کہ یہاں 20 اور 10 چالو ہو رہے ہیں یہاں سے، پھر اس نے جیسے ہی نکالا، ارے 20 کی آگے واپس
اس لیے کہ اس کی نیت تھی 10 دینے کی، 20 آ گیا نا، غلط آ گیا، تو پھر اس میں سے نکالتا ہے وہ 10 کی نوٹ، اس میں بھی اگر پھٹی بھی ہو تو زیادہ اچھا ہے، چل نہیں رہی بہت دنوں سے، وہ ڈال دے رہا ڈراپ باکس میں اللہ کے نام۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسا جیب کو لاتے، آواز ہے تو مطلب صدقہ کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے، مطلب چلر اگر ہو، چھٹے ہو تو صدقہ کرنا ہے، چھٹے نہ ہو تو صدقہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ بندے کو صدقہ نہیں کرنا، چونکہ ہمیں اس کا بدلہ ہی نہیں پتا ہے تو کیوں میں صدقہ کروں گا، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ملنے والا ہے۔ جس اسکیم کا مجھے پتا ہو کہ ان ریٹرن کیا ملنے والا ہے، اس کے لیے تو مر کھپ جائیں گے، اپنی زندگیاں لگا دیں گے۔ اب یہاں کہاں سمجھ میں آ رہا، قرآن نے بولا مریں گے دیکھا جائے گا جنت جاؤ گے، تو بات کی بات ہے نا، ابھی تو ہم کو ریئل ٹائم سامنے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، موت ایسی آ کے اچک لے جاتی ہے انسان کو، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ انویسٹمنٹ سب کو کرنا ہے، مجھے اور آپ۔ اب ایک اور غلط فہمی، اب میں تو غریب ہوں، یہ درس تو میرے لیے ہے ہی نہیں، پھر اس لیے خرچ کرنے کے بعد نہیں، یہ غلط فہمی مت رہیے آپ کہ مالدار لوگوں کو صرف خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کا معاملہ اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ 1 لاکھ کے بعد خرچ کرتے، 1 کروڑ کے بعد خرچ کرتے، 10، جو کچھ دے رکھا ہے۔ تو میرے جیب میں اگر 10 روپے ہے تو میرا ایک غریب بھائی اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے، 2 روپے دے سکتا ہوں میں اس کو، اور دینا بھی چاہیے۔ صحابہ کا یہی تو تھا، خود کھانے کو نہیں ہے مہمان کو کھلا رہے ہیں، خود کھانے کو نہیں ہے پڑوسی کو دے رہے ہیں، خود کے پاس کوئی لا کے 10,000 درہم دے رہا ہے، کہہ رہا نہیں بازو والا غریب ہے اس کو دے دو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں بدلے ملنے والا، دو دینے والا سمجھتا، لینے کا مزاج ہے ہی نہیں، لینے کا مزاج ہی نہیں ہے، اور آج لینے کا یہ حال ہو چکا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک مرتبہ ایک مقام پر میں گیا اور وہاں مجھے ایک 10 کی نوٹ پڑی ہوئی تھی، تو میرے ساتھ جو ایک شخص تھے انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لوں کیا؟ میں نے کہا نہیں، گری ہوئی چیز ہے، اٹھائیں گے تو پھر اعلان کرنا پڑتا ہے، اس کو پہنچانا پڑتا ہے، لہٰذا اب یہ 10 روپے کے لیے کون کر سکتا ہے؟ اور جبکہ دعوے داروں کا کیا حال ہوگا، تو کہا نہیں فیصلہ صدقہ تب کریں گے جب اس کو پوچھا جائے گا کس کی ہے، تو ہم جس جگہ کھڑے تھے وہاں اور بھی لوگ تھے لیکن اس کے بغیر نہیں ہوں گا، تو کہا نہیں اپن اٹھا لیں گے، اپن کچھ کریں گے، پوچھیں گے کسی سے۔ میں نے کہا ٹھیک پوچھو۔ انہوں نے 10 کا نوٹ اٹھایا اور اٹھا کر کہا یہ کس کا ہے؟ اللہ رحم کرے پوری دکان کے سب لوگوں نے بولے ہمارا، جتنے تھے دکاندار سے لے کر اس کے ورکر سے لے کے کھڑے ہوئے لوگ، ہاں میرے ایک لیڈی تھی، ہاں میرے سے بولے، ہاں بچہ اور میرے تھے انکل یہ۔ میں نے کہا اب ٹکڑے کرو اس کے یا چھٹے لے کر آؤ اور سب کو دے دو گے، بولنا اتنے اگر اتنے پیسے یہاں گرے 10 سب کے تو 200-300 روپے گرے، لیکن ملے تو صرف 10۔ تو میں نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا تھا مت اٹھاؤ، اس لیے کہ ہماری بد اخلاقیاں نظر آئیں گی، سماج کی بد اخلاقیاں نظر آئیں گی، قومی بد اخلاقی نظر آئیں گی، مت کرو۔ ایک عالم دین نے جمعۃ الوداع، رمضان میں جو کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع، ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں آخری جمعہ جو ہوتا ہے رمضان، جمعۃ الوداع میں ایک اعلان کیا کہ میں نماز کے لیے جب مسجد میں آیا تو مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا۔ کتنے کا ملا؟ 500 کا۔ انہوں نے وہ صحیح کیا غلط کیا وہ ایک الگ چیز ہے، میں اس کو تائید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف واقعہ سنا رہا ہوں۔ مجھے ایک 500 کا نوٹ ملا، کس کا ہے اگر ہاتھ اٹھا دے تو میں دے دوں گا۔ اللہ رحم کرے 2 سے 3 ہزار لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، 10-12 ہزار کی مسجد، 2 سے 3 ہزار لوگوں نے۔ انہوں نے کہا اللہ کا خوف کھائیے میرے بھائیوں، اتنے لوگوں کے پیسے کیسے گر سکتے ہیں؟ اگر 2000 کو 500 سے ضرب کرے، اگر اتنی نوٹیں یہاں گری تو لاکھوں روپیہ گرا، اس کا مطلب اس مسجد میں۔ اللہ سے ڈریے۔ تو 500 سے 1000 کے قریب ہاتھ کم ہوئے 10 منٹ کی وہ جو ہے کرنے کے بعد واعظ و نصیحت، اس کے بعد پھر واعظ و نصیحت کی، پھر واعظ و نصیحت کی، آخر تک لیکن 500 ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تک نے کہا 500۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نوٹ میرا ہی تھا، میں نے صرف یہ بتانے کے لیے اعلان کیا تھا کہ ہم کتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں اور پیسوں کے معاملے میں کتنے لالچی ہوتے، یہ میرا ہی نوٹ تھا، واپس۔ یہ حالت ہے مال کے معاملے میں۔ اللہ کہہ رہا دو بدلہ پاؤں گے، 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، اس قیمت کے فیصد میں نہیں کہ اتنا ملے گا، تمہیں اس کے ملٹیپل ٹائم 700 درجے خرچ کرو۔ 2 میں یہ رہا میں اس کی مثال ہے۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اپنا ایک مزاج بنا لے، عادت بنا لے اس کو، جیسا مسجد میں پیسہ نکالنے کو، مدرسے کے لیے پیسہ دینے کو، دینی درسگاہوں میں پیسہ دینے کو، دینی شخصیات کو پیسہ دینے کو سب سے چھوٹی نوٹ تلاش کرتے نا، انہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں فکر لگی رہتی ہے کہ صرف 2000 روپے لایا، دوستوں میں ہے تو کچھ تو اپنی اسٹیٹس اور ویلیو ہے نا، 2000 سے کیا ہونے والا ہے اس سے، سمجھ رہے؟ تو اللہ کی راہ میں اگر 1000 روپے کبھی کوئی دے دے تو اللہ رحم کرے، کوئی اگر کوفت اور ملامت بھی کرتا آدمی کیوں دے دیا کہ وہ جوش میں آ گیا تھا، جب اب آئندہ بہت سنبھل کے دوں گا، کبھی بھی 1000 کی نوٹ مسجد میں نہیں لے جاؤں گا، مولوی صاحب نے جب بھی خرچ کی بات کرے سنوں گا بھی نہیں اس بات کو، اور اگر جوش میں آئے تو پڑوسی کو بولوں گا میرے والیٹ پہ پوری نظر رکھنا اور 1000 کی نوٹ کبھی نہیں نکالنے لگا۔ یہ کریں گے ہم اس معاملے میں۔ لیکن جہاں معاملہ ہو گیا ہوٹل میں جانے کا، گھومنے کا، خریدو کو بولے ارے اتنے پیسے خرید، ہم کو تو لگ رہا ہے نا دوست پہ تو خرچ کر رہا ہوں نا، نام ہوں گا اس سے، خوش ہوں گے میرے بھائی۔ دیکھیے آپ فرق اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اور دنیا کے لیے خرچ کرنا، چونکہ دنیا کا ہم کو جب ہی ریٹرن نظر آتا ہے نا، لیکن آخرت کا ریٹرن کہاں نظر آتا ہے؟ 700 ٹائم جتنا اجر اللہ نے خرچ کرنے پر رکھا اتنا کسی چیز پہ نہیں یاد رکھے۔ اور اللہ رب العزت نے بخیلی کو
خرچ نہ کرنے کو بہت برا کہا، یاد رکھیے۔ اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرنے، ہوڑ کرنے، جمع کرنے کے بارے میں سخت وعید کی ہے۔ میرا مقصد وہ وعیدوں کو بتانا نہیں، یاد رکھیے، صرف اگر زکوٰۃ کے تعلق سے جو کہ فرض ہے دینا، اس پر اللہ نے یہ وعید کی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، روز قیامت ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹھ کو، پیشانی کو، چہرے پہ اور پیٹھ پٹھوں جو پیٹھ کے حصے کو، اس سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا جس کو وہ جمع کرتے تھے، اور ان کو اس پیٹھ پر اور اس کے پیشانی پر پگھلا کے روز قیامت ڈالا جائے۔ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ مال روز قیامت ایک گنجا سانپ بن کر آئیں گا۔ گنجا سانپ، گنجا سانپ، اس محدثین اس کی اصطلاح کرتے ہیں حدیث کی، گنجا اس لیے ہو جائے گا، سانپ کے سر پہ بال ہوتے، یاد رکھیے تھوڑے سے، لیکن جب اس کا زہر بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے وہ بال بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کی اسکن اور رف ہو جاتی ہے، تو اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے بال چلے جائیں گے، گنجا ہوں گا وہ سانپ اس کے گلے میں توق رنکی سے ڈالا جائے گا، اور وہ اس کے ہونٹ پر ڈسیں گا، بہت نازک جگہ ہوتی ہے، ایک دھکا لگے تو پھٹ جاتا ہے، ہونٹ پر ڈسیں گا اور کہیں گے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا۔ کنز اس مال کو بولتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ تھا جس کی تو زکوٰۃ نہیں تھا، میں تیرا مال تھا جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں۔ تو یہ تو فرض کے لیے نفلی صدقات کی بار بار تاکید، اور اتنی عذابات اور اتنی وعیدیں آپ سے ہم نے کی اس تعلق سے کہ ہم خرچ کرنے کا ایک مزاج بنا لیں۔ اللہ رب العزت خرچ کرنے کے بارے میں قرآن نے فرماتا ہے، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20 میں فرماتا کہتا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، کہ جو کچھ تم اپنی زندگی میں آگے بھیج دو گے وہی خیر ہے، اور اللہ اس کو بہت بڑا دے گا آخرت میں۔ اعظم اجرا، اللہ اس چیز کو جو تم آگے بھیجو گے، خرچ کرو گے، روز قیامت بہت بڑا کر دے گا۔ کتنا بڑا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اعظم اجرا، اور مفسرین لکھتے قرآن میں جب عذاب علیم، عذاب شدید، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا جیسے اعظم اجرا آتا ہے جس میں بتایا نہیں جاتا کہ کیا ملیں گا، وہ کہتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں غائب کی، چونکہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں ان چیزوں کو تو وہ سمجھ میں نہیں پاتا، اس لیے اللہ نے خالی الفاظ ادا کر دیے، تذکرہ نہیں کیا۔ جیسے بہت سے عذابوں کا تذکرہ ہے نا، کہ وہ عذاب میں رہیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، آگ کی زنجیریں ہوں گی، لیکن کچھ جگہ عذاب علیم، سخت عذاب، اس لیے کہ وہ عذاب ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے علیم کہہ دیا۔ تو یہاں کا اعظم اجرا، کتنا وہ اللہ ہی جانتا، بس بڑھا دیں گا، ہم نہیں کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ دو، تم سمجھ جاؤ بہت بڑا اجر۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن فرماتا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور اس آیت کو ہم اگر غور سے سنیں اور سمجھیں تو ایک عظیم پیغام اس آیت میں ہے کہ ہم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کریں۔ یہ آیت نے ہماری نیکیوں کی قبولیت کو خرچ کرنے پہ لا کے روک دیا۔ اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے، جب تک وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور لن کا صیغہ، لن کا لفظ عربی میں آتا کسی سے پہلے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو کہا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اور صحابہ نے اسے ایسے ہی سمجھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ آئے، ان کا ایک باغ تھا جس کو بحیرہ کا باغ، بہت قیمتی بہت اچھا باغ، جس کا چشمہ بھی میٹھے پانی کا تھا، اور اللہ کے رسول اس کی کھجور کھانے وہاں جایا کرتے، وہاں پانی پیتے۔ آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے یہ آیت آپ پہ نازل ہوئی سنی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو لہذا تنفقون مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہو۔ میرے لیے سب سے محبوب باغ یہ کھجور کا باغ بحیرہ کا، تو آپ گواہ رہنا، میں اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آخرت کے بدلے دے دینا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ باغ دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو بہت خوشی اور کہا بہت خوب بہت خوب، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش مال، بہت بدلہ دینے والا ہے تجھے، بہت بدلہ دینے والا ہے۔ اور پھر کہا میں ایسا سوچتا ہوں یہ مال تم اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہ خرچ کر دو؟ کہ اللہ کے رسول جہاں آپ چاہے میں نے دے دیا ہوں۔ کہا تم اپنے رشتہ داروں میں کرو، انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں کو بلا اور کہا یہ باغ تمہارا ہوا، یہ باغ تمہارا ہوا، اس لیے کہ ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو نہ خرچ کر جو سب سے زیادہ ہمیں محبوب۔ ان کو باغ تک کر دیا اللہ کے، گویا خرچ کر کے انویسٹ کر دیا انہوں نے،
یاد رکھیے جو چلا جاتا ہے نا وہی باقی رہتا ہے، جو رہ جاتا ہے نا وہ باقی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قربانی کی اور اس کے بعد لوگوں کو تحفے دیے دیتے گئے۔ آخر میں یہ ہوا، آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، جو امہات المومنین میں سے کوئی تھی، کہا اللہ کے رسول بس اتنا ہی بچا ہے، مطلب ایک تھوڑا سا حصہ بچا تھا، پورا دے دیا آپ نے؟ تو کہا اتنا ہی نہیں بچا ہے، سمجھے، جتنا گیا ہے وہ سب کچھ بچا ہے، اتنا ہی ہے جو ہے آخرت کے لیے بچا نہیں، مطلب جو بچ گیا ہے وہ جو ہے صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ جو دے دیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے اسٹاک ہو گیا ہے، اس کا بدلہ ملنے والا، اور جو بچ گیا ہے یہ واقعی میں جو ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے، تو جو گیا ہے وہ بچ گیا، آپ نے فرمایا، چونکہ وہ کہہ رہی تھی یہ بچ گیا، آپ نے کہا یہ نہیں، جو گیا ہے وہ بچ گیا ہے پورا، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملنے والا۔ تو صحابہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، اللہ نے مال کو خرچ کرنے کو یہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک وجہ بنا دیا کہ خرچ کرو، اس لیے کہ اس کے بغیر تم جو ہے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، یاد رکھیے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور ہم سب زیادہ ڈرتے کب ہے؟ خرچ کرنے کو، اس لیے کہ آئیں گا کہاں سے اگر ہم دے دیں گے تو، ہم دے کے دیکھیں تو پتہ چلے گا پھر آتا کہاں سے۔ مسئلہ میں نے کہا نا شروع میں، ہم نے ایک قومی مزاج ہی نہیں بنایا، جن قوموں میں آج بھی دینے کا مزاج ہے، اللہ اتنا عطا کر رہا ہے ان کو کسی کو انتہا نہیں، آج بھی جن قوموں میں دینے کا مزاج ہے۔ اگر عرب ممالک میں کچھ لوگ گئے ہوں گے کام کے سلسلے میں، یا تفریح کو ہی کبھی گئے ہوں گے، یا حج اور عمرہ کو گئے ہوں گے، کبھی ہوتا ہے نا جاتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے ہندوستانی لوگ، پاکستانی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بڑا ٹینکر آ گیا، بڑا ٹریلر آ گیا، ٹرک، چھتریاں بانٹ رہا کوئی، ہم کو بھی چھتری لینے کا، بسکٹ کے پیکٹ لوٹ رہے ہیں، خرید سکتے لیکن پھر بھی لوٹ رہے ہیں، مالدار ہے اس شہر کے لیکن وہاں لوٹ کے کھا رہے ہیں، کیونکہ ہماری فطرت ہو گئی نا لینے کی۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں پاگل رہتے کہ شیخ لوگ، کیوں کتنا خرچ کر دیتے، اتنے چھتری ہزاروں کیا ضرورت تھی خرچ کرنے کی، اتنے بسکٹ پیکٹ خرچ کر دیتے، کسی کو حج کرا دیتے، کسی کو عمرہ کرا دے رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، سمجھے نا، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اس کو سمجھ میں آ رہا وہ کیا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے یہی تو بچ رہا ہے، باقی سب تو یہی رہنے والا ہے، وہ بچا رہا ہے، اور ہم چونکہ خرچ کرنے کا مزاج ہے نہیں لینے کا ہے، ہم کو لگتا ہے یہ تو ویسٹ ہو رہا ہے، اگلے سال پھر آ گیا خرچ کرنے، ارے یار تم نے تو پچھلے سال دیے تو تمہارا مال کم ہونا تھا نا، وہ کہیں گا کم کیا بھائی، مال تو آ ہی رہا ہے، بس خرچ کر رہا ہوں اور وہ آتا ہے، اور میں خرچ کرتا ہوں وہ آتا ہے، دینے کا مزاج نہیں تو پتہ کیسے چلے گا ہوتا کیا ہے، ہم کو تو لگ رہا کم ہو رہا ہے، یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا ہے سوائے بڑھنے کے مال خرچ کر، اس لیے میں نے کہا مال بغیر ڈرے خرچ کی، اللہ کی راہ میں ہم بغیر ڈرے اپنی نفس کے لیے خرچ کرتے صرف، اور وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں ہم کو دکھاوا، ہماری شان ہوتی ہے، کیسی شان ہوتی ہے ہماری کہ لوگ نام لے بھائی کیا شادی کی ماشاءاللہ، کتنے کنٹل کھانا بنا، کتنے ہزاروں لوگ آئے، ان تمام چیزوں میں صرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ اس بات کو بہت سختی سے اور بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے، دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں 39 میں فرماتا کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا۔ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں اس کو مخالف بولتے ہیں نا، الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا ہے۔ ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا ہے، یاد رکھیے جانے والا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے، اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے اس کا بدلہ۔ یخلفہ، وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا آپ کو، آپ نے خرچ کیا آپ کو مال ملا، آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے، ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے، اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں، اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہے۔ یخلفہ، اللہ پلٹائیں گا، اس بدلہ دینا ہی اللہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا۔ آپ صلی فرماتے مال خرچ کرنے کے بارے میں، دو فرشتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دو فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تیرے راہ میں روکتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر۔ روز دو فرشتے اترتے ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یار تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد۔
تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بددعا کا مستحق بھی بنا. اور مال خرچ کرنے تھے، مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا کہا، دو لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا. رشک سمجھتے نا، کاش میں ایسا ہوتا، سمجھ رہا؟ دو لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کی جیسا رشک نہ کرنا، کسی کی جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا. وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا، اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو. اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا. اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے، اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوتا. یہ دو لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا، کیسا بیوقوف ہے یہ، اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا میرے کو. بیوقوف، میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا، ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا، ایک اچھی سہولت زندگی تھا. بیوقوف روز خرچ کرتے رہتا. رشک صرف دو لوگوں پہ ہو سکتا ہے، جس کو قرآن یاد ہو، پڑھتا ہو اس کو خوب، اس کے جیسا کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، مجھے تو عقل دیتا، حافظہ دیتا، میں بھی یاد کر کے پڑھتا. اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہو دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، اس کے جیسا، اور خوب مال خرچ کرتا. اس کے علاوہ کسی کے جیسا ہونے کی نیت نہیں کر سکتے، معلوم. اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف ہے، خرچ کر رہا. دیکھو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی؟ مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا تھا. کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے کی؟ کوئی بھی چلا دیں گے. یتیموں کیا کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو. کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی؟ کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 روپے میں علاج ہو جاتا، جو بنا کے رکھ دیے. نہیں، اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل، وہ بچ رہا ہے، اس کا وہ جانتا ہے. اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، اس کو تصور کیجئے، ذہن میں لائیے، ٹارگیٹ کیجئے اپنی آڈینس کس پہ خرچ کروں گا، ایک ایک نکال کر یہ مستحق دکھ رہا فلاں ہے، وہ سب تو گیا درکنار. کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے بیوقوف خرچ کرتے رہتا ہے. رش صرف دو لوگوں پر ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے اس کا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اولاد آدم، اے اولاد آدم، یا ابن آدم، انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں. انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، لوٹا کر دوں گا تجھے اس کا بدلہ. اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف، میں لوٹانے والا ہوں اس کو. تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا. تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں، میں تجھ پر جو خرچ کرتا رہوں گا. اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا خرچ کرنے کا، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے. تو خرچ کر کے تو دیکھ، میں تجھے لوٹاؤں گا. اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھیے وہ اس کا مزہ جانتا ہے، خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ. خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھتے ہیں، لیکن خرچ کرنے والے کو پتا ہے اس میں کیا لذت ہے. خرچ کرنے کی جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے. معلوم، بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا. یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. کون سی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے، اوہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں. اوہ کیا فائدے ہوتے ہیں اس کی؟ بول رہا یہ فائدے ہوتے، وہ فائدے ہوتے، ایسے فائدے ہوتے، دن میں جو ہے میں لاکھ پتی، رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. بولتے کیا بھاری آدمی ہے یار، یہ کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے، بتایا تک نہیں. اگلی بار اپن بھی ایسی کریں، انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے. آپ بھی خاموشی سے کچھ تو بھی کر رہے انویسٹ. ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی کو خاموشی میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے خاموشی سے. اس لیے کہ میرا بھائی کر رہا ہے، ایک ہائر لیول پر اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے نا. اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نہ کچھ دکھ رہا ہے، نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سمجھ رہے نا. یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں. یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سب سے نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ تجارت، وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو. تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. دو اور سب سے زیادہ پاؤ، یہ سب سے بخش تجارت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا. سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم
کہ وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا سرا و علانیہ، خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھار صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے، افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے، لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر کر ہی نہیں سکتے. ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے، آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا، دکھ جاتا ہے. تو کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ صرف چھپ کے ہوتے ہیں. تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے ہیں، جو دکھ جاتا ہے، جو چھپا کر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے تعلق سے علانیتن یرجون تجارتا لن تبور، ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز. یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی تجارت، کبھی نہیں. آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں. خفیہ خرچ کرنے کے بہت 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 زیادہ فضائل جو ہے کتاب و سنت میں، قرآن حدیث میں آتے ہیں. جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں اس نے کیا خرچ کیا. مطلب یہ کہ اتنی خاموشی میں خرچ کر، اتنا خاموشی سے دے دیتا تھا، کسی کو نہیں پتا اس نے کیا دیا. اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقع میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام میں جو ہے خرچ کرتے. اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو ایک تجارت بتاتا ہے، اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی. خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھی کیسا ابھارا. قرآن کی آیت اس طرح سے ہے، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ حالانکہ تمام چیزوں کا مالک جو کچھ دنیا میں کائنات میں اللہ خود ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر کہہ رہا ہے کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض حسنا دیں. حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے قرض دو. تم مالک کو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ٹھیک، مجھے قرض دو اس کے بدلے میں، اور اس قرض کو میں کیا کروں گا تمہارے لیے یضاعف، بہت بڑا دوں گا آخرت میں. اور کیا کام کروں گا اس کے بدلے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اس خرچ کے بدلے معاف کرو. تو مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے آخرت میں بدلہ ملتا ہے، مال خرچ کرنے سے گناہ معاف ہو. گناہ معاف کرنے کا بڑا بہترین جو ہے ذریعہ یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صدقات کو بڑھاتا اور سود کو گھٹاتا. یاد رکھیں صدقات میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے اس کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا حدیث کا الفاظ اس طرح سے، جو شخص اپنے حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، صدقات کا بدلہ کیسے ملتا ہے؟ جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، اور اللہ صرف آپ فرماتے ہیں حلال کمائی ہوئی چیز کو ہی قبول کرتا ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں حرام کماتے اور صدقہ کرتے ہیں، رشوت لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، سود لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، حرام کمائی کر رہے صدقہ کر رہے، کوئی اجر نہیں. جو آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے حلال سے، اور اللہ صرف حلال کو ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ اس صدقے کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، اس کھجور کو لے کر، اور اس کھجور کو ایسے پالتا ہے، ایسے سنبھالتا ہے، ایسے رکھتا ہے اٹھا کر جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے. بچڑے کو کیسے پالتا ہے یہ آپ کو اب شہروں میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا. گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں، کھیتی باڑی جن کے، ان سے پوچھیے. بچڑے کی میل جو ہوتا ہے کسی، چاہے بکرا ہو، چاہے ہیلا ہو، بھینس کا جو ہوتا ہے نا، یا بیل ہو، اس کو کیسے پالتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جوتیں گا، بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے آپ؟ تو تم میں سے کوئی جیسے بچڑے کو پالتا ہے نا، بل کو مطلب میل کو جیسا پالتا ہے نا جانوروں میں سے، چاہے بکرا ہو، چاہے بیل ہو، چاہے اونٹ کا ہو، پالتا ہے، ویسے اللہ اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے. اور فرماتا ہے اس کو اتنا بڑا کرتا ہے سنبھال کے کہ روز قیامت وہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا. کیسا انویسٹمنٹ ہے؟ ایک کھجور دیا، صدقہ کیا، انویسٹمنٹ کو انویسٹر نے آپ سے لے لیا، اتنا زبردست سنبھالا. باقی دنیا کے انویسٹر آپ کو ڈبا دیتے ہیں انویسٹمنٹ مال، یاد رکھیے آپ ان کو آپ دھکا بھی نہیں لگا سکتے بڑی کمپنیوں، لیکن اللہ اس کو لیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اور ایسے سنبھالتا ہے سب کو اپنے بچڑے کو سنبھالتا ہے، اور روز قیامت اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، پرورش دیتا ہے کہ ایک پہاڑ کے مانند ایک کھجور کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے نا، حدیث الفاظ یہ کھجور کی. اس لیے میں نے کہا مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا نہیں پڑتا ہے، مال خرچ کرنے کے لیے خرچ کرنے والا دل لگتا ہے، پیسے نہیں لگتے. اس لیے کہ ایک کروڑ پتی انسان ہے،
اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی بازو والا کچھ جیب میں سے نکال نظر رہتی ہے اس کی، اس نے کہاں سے لائے پیسے؟ دل سے غریب ہے نا بیچارہ، پیسہ بہت اللہ نے دے دیا، الگ مسئلہ ہے اس کا، دل سے غریب ہے۔ خود کی اللہ نے کار دی ہے، بازو والے نے اس سے بڑی لا لی، تو اس کے پاس تو میرے سے زیادہ بڑی کیا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، دل سے غریب ہے نا بیچارہ۔ غنی غنا دل سے ہوتی، یاد رکھیے، مال سے نہیں ہوتا آدمی غنی، دل سے غنی ہو جائے۔ دیکھیے پھر ہر غریب آدمی مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے، مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے، یاد رکھیے غریب آدمی، اس لیے کہ اگر ایک انسان نے دن میں 100 روپے کمائے، اپنے ایک مسکین بھائی کو راستے بیٹھا دیکھا، کہا کہ یار 20 روپے کا مستحق ہے، دینا ہی پڑے گا اس کو کھانے کے لیے، نکال کے دے دیے، اپنی انکم کا 20% اس نے صدقہ کیا۔ اللہ فیصد کے اعتبار سے دیتا ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے۔ اور ایک مالدار نے اگر 1 لاکھ روپے روز کمایا تو 20,000 روپے خرچ کر سکتا ہے، ایسی امید نہیں ممکن نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ غریب اپنی غربت میں ایک مالدار سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ فیصد کے اعتبار سے اجر دے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال خرچ کرنے والا ایک جو ہم مزاج بنائیں تو اللہ جو ہے اس صدقے کو پالتا ہے، اس صدقے کو جو ہے بڑا کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ جب ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں جو ہے کہ جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے بلال سے فرمایا اور کہا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو۔ اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف مت کرو کہ اللہ تمہیں خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی تمہارے مال میں کسی قسم کی کبھی کمی کریں گا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح خرچ کرنے کے جو فضائل آتے ہیں، اس فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ جو انسان کرتا ہے وہ روز قیامت انسان پر سایہ بننے میں، سایہ جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا روز قیامت، جبکہ آپ سے فرماتے ہیں کچھ لوگ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، کچھ لوگ شدت گرمی سے پسینے میں ٹخنوں تک، کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ لوگ اپنی کوکھ تک، کمر تک، کچھ لوگ اپنے چہروں تک، ناک تک ڈوبے ہوں گے پسینے میں۔ اس روز جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جو صدقہ ہم نے کیا نا دنیا میں، وہ صدقہ سایہ بن کے آ جائیں گا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ سے فرماتے ہیں، صحیح جو ہے یہ جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، جو ہے اس میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گا یہاں تک کہ فیصلے نہ ہو جائے۔ ہر شخص روز قیامت اپنے صدقوں کے سائے تلے ہوں گا، جب تک کہ اللہ لوگوں کے فیصلے نہیں کر دیتا تب تک لوگ اپنے صدقات کے سائے میں رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس روز کسی کو سایہ مل جائے صرف ایک صدقے کی وجہ سے، دنیا میں خرچ کرنے کی وجہ سے، جس سے نہ مال میں کمی ہوتی ہے بلکہ بڑھوتری۔ اسی طرح جب انسان صدقہ کرتا ہے اللہ اس کی تجارت کو، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ معلوم آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت سنیے، ایک شخص جو ہے راستے سے جا رہا تھا ایک صحرا میں، صحرا سمجھتے ریگستان، اس نے بادل سے ایک آواز سنی، یہ صحیح روایت ہے مسلم، کہ بادلوں فلاں کے کھیت پہ برس جاؤ۔ اس نے تعجب کیا، بادل سے آواز؟ وہ چلنے لگا بادل کے پیچھے، بادل وہ کہتا ہے چٹیل میدان میں پہنچے، پتھریلے حصے میں، وہاں پانی برسا، پانی برسنے کے بعد ایک نہر نکلی، نہر نکل کے چلنے لگی، وہ اس نہر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اس نے دیکھا ایک شخص ہے جو کھیتی کر رہا ہے اور اپنے پھاوڑے سے نالی بنا رہا ہے اور پانی اسی کھیت میں جا رہا ہے۔ وہ شخص گیا اور کہا اے شخص نام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے وہی نام لیا جو بادل سے آواز آئی تھی۔ تو کہا میں نے تمہارا نام بادل سے سنا، تمہیں مجھے بتانا ہوگا تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے کھیت کو صحرا میں پانی برسایا جا رہا ہے، بادل پانی برسا رہے ہیں۔ تو کہا اب تمہیں چونکہ معلوم ہو چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں۔ میں جو یہ کھیتی کر رہا ہوں، اس کھیتی سے جو ریٹرن آتا ہے، جو بدلہ ملتا ہے، جو پھل اگتے ہیں، جو اناج اگتا ہے، اس کی میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 33.33% صدقہ، ایک ری انویسٹمنٹ کرتا ہوں، واپس کھیتی میں لگاتا ہوں، اور ایک حصہ سال بھر اپنے لیے اسٹاک کرتا ہوں، کھانے پینے کے لیے رکھتا ہوں۔ میں یہ کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیشل بادل آتا ہے میرے لیے، برستا اور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلی قوموں کا واقعہ، اندازہ لگائیے۔ میں آج کے دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1000 دکانوں کے بیچ میں میری ایک دکان ہے، میں صدقے کرنے والا انسان ہوں، کسٹمر میری دکان ڈھونڈ کے انشاءاللہ آئیں گا، چونکہ میں صدقہ کرنے والا انسان ڈھونڈ کے آئیں گے۔ کسٹمر کہاں ہے وہ آدمی؟ 1000 دکانیں مارکیٹ میں، پھر بھی میرے پاس آئیں، کیوں؟ بادل آ رہے ہیں نا، صحرا میں بادل آ رہے ہیں، اس کے لیے اگر برس سکتے ہیں تو کیا اللہ کی برکت جب زیادہ تھی آج کم ہے کیا؟ اللہ کا رحم جب زیادہ تھا آج ہم پر کم ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اللہ اتنی رحمت آج بھی ہم پر کر سکتا ہے، بشرط ہم ایسے اعمال تو کرنا چاہیے۔ بارش برس رہی ہے اس کے لیے، اس کے رزق کا سامان دیا جا رہا ہے۔ میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کسٹمر بیس اللہ مجھے ایسا دیں گا کہ مجھے نہ دیکھ کر بھی میرا بزنس چل رہا ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگوں کی تجارت میں لوگ تعجب کرتے ہیں، کہاں بیٹھا ہوا ہے تو تیرے پاس کسٹمر آتے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے شوروم کھول لیے، آدمی داخل بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔
اس کا ایک اجر، اس کے ایک عمل ہے پیچھے، جس کی وجہ سے اس کے کسٹمر اللہ بھیج رہا ہے اس کے پاس، بارش دے رہا ہے، یہ فائدے ہیں اس خرچ کی۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور دنیا کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ ویسے اتنے فوائد ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کے، ممکن ہی نہیں کہ میں اتنے وقت میں رکھوں، میں کچھ رکھ رہا ہوں بڑے اہم چن۔ خیر دیتا ہے اور دنیا کی زندگی آسان کرتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ لیل سورہ نمبر 92 اور اس کی آیت نمبر 5 سے لے کر 11 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور جس نے عطا کیا، خرچ کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حق کی تصدیق کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم راستے آسان کر دیتے ہیں دنیا میں جینے کے اور آخرت میں کامیاب۔ پھر آگے فرمایا اور کہا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور اپنے آپ کو بری سمجھا اس سے کہ غنی مجھے کیا ضرورت ہے اس خرچ ورچ کرنے کی، تو جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور اپنے آپ کو اس چیز سے بری سمجھا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو، نبی کی اس بات کی تصدیق نہیں کی، ان کی بات کو نہیں مانا، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں، مشکل و پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اور پھر فرمایا وَمَا یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب وہ جہنم میں گرے گا اس کا مال وہاں ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں۔ تو دیکھیے کیسی بہترین بات ہے، مال خرچ کرو ایمان کے ساتھ، بدلہ یہ پاؤ کہ دنیا کی زندگی آسان، آخرت کا راستہ آسان۔ مال مت خرچ کرو، بخیلی کرو، حق سے منہ موڑو، دنیا کی زندگی مشکل اور آخرت میں گرنے سے، جہنم میں گرنے سے مال بچانے والا ذرہ برابر بھی نہیں، ذرہ برابر بھی بچانے والا نہیں ہے مال، یاد رکھنا، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ بات۔ اسی طرح اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا تزکیہ نفس کی پاکی کے لیے ضرورت ہے۔ آپ بولیں گے تزکیہ نفس کا مال خرچ کرنے سے کیا ریلیشن؟ اتنا گہرا ریلیشن ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی انسان اپنے نفس کا بغیر مال خرچ کی تزکیہ، صفائی، پاکی کر ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے اچھی صفتیں آتی ہیں اور مال خرچ نہیں کرنے سے بری صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مال خرچ کرنے والے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، رشتہ قائم کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ مال روکنے والے سے جو ہے اس سے کوئی خیر نہیں، اس سے بخل ہوتا ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، خون خرابہ کر سکتا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ مال بچانا ہے نا۔ تو مال خرچ کرنے سے نفس میں ایسی اچھی صفتیں اور ایسے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، جو مال جمع کرنے سے اتنے ہی اس کے الٹے بری صفتیں اور برے اخلاق جمع ہوتے ہیں۔ سیرت کا واقعہ ہے، جنگ موتا کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نکلے، جنگ موتا ہو گئی، رات کا وقت ہے، اب لوگ جا رہے زخمیوں کو ڈھونڈنے۔ وہ نکلے اور سوچا کہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہیں، شاید بچا ہو یا آخری سانسیں لے رہا ہو، آیا تو نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ پانی کی مشکیش لی، پانی کی تھیلی لی، سوچا پلا دوں اگر بچ جائے یا مل جائے۔ فوراً پہنچتے ہیں، ان کے بھائی نظر آتے ہیں، آواز آتی ہے پانی کی، فوراً پہنچتے ہیں، مرنے کو تھے، بالکل قریب ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پانی ڈالنے کی جو ہے منہ میں کوشش کرتے ہیں، فوراً بازو سے ایک اور کراہنے کی آواز آتی ہے۔ تو یہ شخص جو کرا رہا ہے، ان کا بھائی کہتا ہے پہلے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ زیادہ مستحق نظر آتا ہے پانی۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور پانی پلانے اس کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، ایک اور کراہنے کی آواز، تھرڈ، وہ کہتا ہے وہ زیادہ مستحق۔ وہاں سے اٹھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، جب اس کو پانی منہ میں ڈالنے کو ہوتے ہیں، اس کی روح نکل جاتی ہے، واپس پلٹتے ہیں، اس کی روح نکل جاتی ہے، بھائی کے پاس آتے ہیں، وہ بھی مر چکا۔ کیا اخلاق ہے، مر رہا ہے آدمی لیکن دوسروں کا سوچ رہا ہے، وہ بول رہا، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ صفت تبھی پیدا ہو سکتی ہے اس سماج میں، ان لوگوں میں جو خرچ کرنے کے عادی ہے، جو جمع کرنے کے عادی ہے، ان میں صفت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ خرچ کرنا اتنے اعلیٰ اقتدار پیدا کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو خرچ کرنے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کے تعلق سے قرآن میں بیان کیا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 نے فرمایا، کہا خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی آپ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقات، آپ ان کے مال سے صدقات لیجئے تاکہ ان کے نفسوں کو آپ پاک کریں، ان کے نفسوں کو پاک کرے اور ان کو تطہر ہو، ان کو صاف کرے، ان کی طہارت حاصل ہو، اور ان کے مالوں کو جو ہے تم ان کی نفسوں کو پاک کرو۔ تو گویا مال خرچ کرنے سے نفس میں کیا ہوتا ہے؟
پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور یہ پاکیزگی واقعی میں خرچ کرنے جو آتی ہے وہ ایک سماج کو جو خرچ کرتا ہے پتہ چلتا ہے. اسی طرح جو ہے مال خرچ کرنے سے قبر کے عذاب سے انسان بچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں روایت ہے، آپ نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں سے صدقہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے. صدقہ جو ہے یہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے، اور مومن قیامت کے روز اس کے سائے تلے ہوں گا. صدقہ دینے سے قبر کے عذاب سے یا قبر کی گرمی سے انسان بچ جاتا ہے.